السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی قدر فہدى، الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معروضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، او كما قال۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو مطلوب بنانا، اللہ کی رضا کی طلب جستجو میں لگے رہنا، یہ انسانی زندگی کی انتہا ہے۔ زندگی کا موضوع اللہ کو پا لینا ہے، باقی چیزیں ضرورت۔ جتنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ضرورت بشر ہے، اور اللہ وہ میری منزل ہے، وہ میرا مقصد ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں میں ان کو پا بھی لوں تو ایک دن میں انہیں کھو دیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی فتوحات، سکندر اعظم بھی ایک نام ہے، جس نے صرف 33 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی ہے، اور 13 جون 523 قبل مسیح کی ایک گرم دوپہر ہے، اور وہ عراق کے ایک شہر بابل میں بستر پر ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیماری بھی بڑی کوئی نہیں، ملیریا بخار ہے بس، لیکن موت کے جھٹکے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا انسان یہ تمنا کر رہا ہے، کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں، میں مقدونیہ پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن موت نے اسے راستے میں شکست دی۔ اور یہ عبرت کے نمونے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا پہ لڑائی ہے، چھینا جھپٹی ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کا دباؤ، اس کا دباؤ، اور آخر میں خود زمین میں دب جاؤ۔ کیا عجب فلسفہ ہے، اس کا دبایا، اس کا دبایا، اس کو مارا، اس کو مارا، کیا خود موت سے بچ گئے؟ سکندر ملتان جب پہنچا، میرا ضلع ملتان ہے، اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو یہاں قتل ہو گیا لڑائی میں، خود یہ بہت زخمی ہوا، اس کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی کہ وارث کوئی نہیں تھا، 3 جرنیلوں میں اس کی سلطنت تقسیم ہوئی، لیکن وہ اڑ گئی ریت کے ذرات کی طرح، چند سال بھی سلامت نہ رہ سکی، تو اس نے ملتان میں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، اور ملتان میں انسان تو انسان تھے، کتے بلے بھی ذبح کر دیے،
اپنے بیٹے کے انتقام میں خود بچ سکا. کتنی عمر بتا رہا ہوں؟ 33 سال، صرف 33 برس کی عمر. موت نے پکڑا، ساری دنیا دبائی اور خود 6 فٹ میں دب کے رہ گیا. ساری دنیا پہ قبضے اور خود زمین کے قبضے میں آیا. او راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. شیش محل میں رہنے والی کو بھی 6 فٹ جگہ ملی ہے. تو اللہ اگر میری زندگی کی منزل نہیں ہے تو میں کھویا ہوا مسافر ہوں، میں بھٹکا ہوا راہی ہوں، میں اندیکھی منزلوں کا مسافر ہوں، بے نشان راستوں کا میں راہگیر ہوں. میری کوئی منزل نہیں ہے، میرے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے. صرف اللہ کو سامنے رکھ کر چلنے والا کامیاب ہے. فرد ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، بروہی ہے، مکرانی ہے، عربی ہے، ایرانی ہے، عرب ہے، عجم ہے، کالا یا کالی، گورا یا گوری، جس نے اللہ کو مطلب بنایا وہ ہرا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اللہ کے سوا کسی چیز کو منزل بنایا وہ کھو گیا، پا کے بھی کھو گیا. یہ ہمارے صدر وزیر تو کچھ بھی نہیں ہیں. میں نے آپ کو دنیا کے کتنے بڑے بادشاہ کی بات سنائی ہے جس کو اعظم کا ٹائٹل تاریخ نے دیا. اس نے خود اپنا نہیں، خود نہیں، اس کے خوش آمدیوں نے نہیں. ہمارے تو حکمرانوں کے قد بڑے چھوٹے ہیں، ان کو خوش آمدی ہوا بھر کے اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں. تاریخ ایک علم ہے، تاریخ لوگوں کے قد خود بناتی ہے، گھٹاتی بڑھاتی ہے. مورخ کا قلم بے رحم قسم کا ہے. یہ تو آنے والے صفحات بتائیں گے کہ آج کے بڑے لوگ کتنے پست تھے، کتنے چھوٹے تھے، کتنے حقیر تھے، کتنے بے عزت تھے. وہ اس کو اعظم کا لفظ تاریخ نے دیا ہے، اس کے حواریوں نے نہیں، اس کے خوش آمدیوں نے نہیں، اس کے درباریوں نے نہیں، تاریخ نے دیا ہے. لیکن اس کی قبر کہاں ہے؟ کون سی زمین کے نیچے اسے پناہ ملی؟ صرف بابل کا پتہ چلتا ہے، آگے وہ کہاں دفن ہوا. اس سے بھی بڑا فاتح چنگیز خان کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا شہر 13ویں صدی میں سب سے بڑا شہر تھا دنیا کا، سب سے بڑا شہر. 13ویں عیسوی اور 7ویں ہجری، 7ویں صدی، ہجری کے لحاظ سے 7ویں صدی اور عیسوی کے لحاظ سے 13ویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا قراقرم. آج اس شہر میں جاؤ تو ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ایک کچھوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. دنیا کے سب سے بڑے شہر کی آخری نشانی ایک پتھر پہ 3 ٹانگ کا کچھوا ہے. زمانے کی گردش نے ایک ٹانگ اس کی توڑ دی اور کوئی اسے بنانے والا بھی نہ ملا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح اور شہروں کو آگ اور دھوئیں کے حوالے کر دینے والا اور چیخوں سے لذت لینے والا اور بہتے خون کو شراب سمجھنے والا، اس کی نسل مٹ گئی، ان کی قبریں مٹ گئیں، ان کے شہر مٹ گئے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے رب کا فیصلہ ہے، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ كل نفس ذائقة الموت قل يتوفاكم ملك الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. میں نے پوری دنیا فتح کر لی، کیا میں موت سے لڑ سکا؟ کیا میں موت سے لڑ سکتا ہوں؟ میں نے گردنیں اپنے سامنے جھکا لی، کیا میں موت سے لڑ سکتا ہوں؟ اگر میں موت سے نہیں لڑ سکتا
تو پھر مجھے منزل بدلنی پڑے گی، مجھے اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، ورنہ میں ہارا ہوا ہوں، میری جیت بھی ہار ہے، ہار تو پہلے ہی ہار ہے، پھر میری جیت بھی ہار ہے۔ اور اگر میں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو جیت بھی جیت ہے، ہار بھی جیت ہے۔ اس راستے میں پھر ہار آتی ہی نہیں، اس راستے کا ہارا ہوا بھی جیت جاتا ہے۔ نیزہ پار ہو گیا سینے کے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والے کو ایمان مل گیا کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا، کامیاب تو میں ہوں، میں نے قتل کیا، یہ کیسے کامیاب ہوا ہے؟ اللہ کو پا لینے والا کامیاب، اللہ کو کھو دینے والا ناکام۔ بھائیو اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی طلب بناؤ۔ اللہ ملا تمہیں سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ اللہ کو کھو دیا تم نے سب کچھ کھو دیا، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے اللہ کو پا لیا، آپ نے اللہ کو پا لیا، تو ہم نے سب کچھ پا لیا، اللہ کی قسم۔ پھر کوئی ہار نہیں، پھر جیت ہی جیت ہے۔ وہ فقیری میں مرے یا بادشاہی میں مرے، جس کی منزل اللہ ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں سفر کر، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی، اگر تو نے مجھے کھو دیا، فاتک کل شیء، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، میں تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہوں۔ دنیا کے فاتحین کی قبریں گم ہو گئیں، دنیا کے دوڑ لگانے والے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، تاریخ نے نشان، وقت نے نشان مٹا دیے، لیکن اللہ کی طرف دوڑنے والے مٹیں یا بچیں، تاریخ انہیں یاد رکھے یا بھلا دے، اس سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں کہ وہ منزل کو پانے والے مسافر ہوتے ہیں۔ انہوں نے منزل کو کھویا نہیں ہوتا، انہیں اللہ کو پایا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز دھوکہ ہے، فریب ہے، نظر کا فریب ہے۔ حقیقت موت کے بعد شروع ہوگی۔ الحق الحق، اوہو کیا آواز ہے، کیا صدا ہے۔ الحق، ایک سائرن بجا، الحق، حقیقت کیا ہے وہ؟ الحق، وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ما الحق، تمہیں خبر بھی نہیں وہ کیا ہے، نہ تم جان سکتے ہو وہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا مسلمان کھویا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اپنا بنا کے دوڑ لگا رہا ہے، اس کی دوڑ ہے۔ یہ جتنے دستوں گریباں، اخباروں میں قتل، غارت، لڑائی، جھگڑے، قبضے، کس لیے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچاننے سے انکاری ہو چکے ہیں۔ انہیں یاد نہیں رہا کہ آسمان کے اوپر ایک شہنشاہ ہے جو سوتا نہیں ہے، جو اونگتا نہیں ہے، جس سے نیند نہیں آتی، جو غافل نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ دنیا کے ظالموں کو بتا دو میں سویا ہوا نہیں ہوں، تو پکڑتے کیوں نہیں؟ کَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، میری عادت ہے مہلت دینا، میں مہلت دیتا ہوں۔ کب تک؟ لیوم، ایک دن آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ تشخص فیہ الابصار، اس دن آنکھیں تمہاری پھٹ جائیں گی، تمہاری پتلیاں خوف سے پھیل جائیں گی، اور تم عنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمہارے چہرے ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ وخشعت الاصوات، اور تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے۔ وَأَيْنَ الْمَفَرُّ، اور تمہارے پاؤں جکڑ دیے جائیں گے۔ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اور تم بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے، چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، آج تمہارا اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، آج اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ،
آج مجرم الگ ہو جاؤ، دنیا میں نہیں، آگے ہوگا فیصلہ۔ آج میں الگ، ایک طرف یہ امتحان گاہ ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہو اور حسین کا سر نیزے پہ لٹکا ہوا ہو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور آل رسول کا خون زمین پہ بہہ رہا ہو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں، شمر قصر شاہی پر ہو اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہو، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ظالم بھی بستے ہیں، مظلوم بھی بستے ہیں۔ ظالم غراتا رہے گا، مظلوم سسکتا رہے گا۔ یہاں فرعون دندنائیں گے، ہاں مظلوم پسیں گے۔ یہاں زانی بھی رہے گا، نکاح والا بھی رہے گا، یہاں شربت بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، ظلم بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، رشوت بھی چلے گی، حلال بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، کفر بھی چلے گا، ایمان بھی چلے گا۔ پتھر کے پجاری بھی آئیں گے، رب کے پوجا کرنے والے بھی آئیں گے، کپڑے اتار کے ناچنے والیاں بھی ہوں گی اور اپنے بال تک کو چھپانے والیاں بھی ہوں گی، اپنی نظروں پر قابو پانے والے بھی ہوں گے، اور ساری رات سکرین کے سامنے بیٹھ کر ننگے ناچ دیکھنے والے بھی ہوں گے، قرآن کے سننے والے بھی رہیں گے اور گانوں کے سننے والے بھی رہیں گے، قاتل ظالم صفاق بھی رہیں گے، مقتول تڑپتے بدن بھی رہیں گے، ماؤں کی آہیں بھی ہوں گی اور ناچنے والیوں کے نغمے بھی ہوں گے۔ یہ نغموں اور نوحوں کا جہان ہے، یہ انصاف اور ظلم کا ملا جلا جہان ہے، یہ کفر اور ایمان کا ملا جلا جہان ہے۔ یہاں فاتح کو کامیاب نہیں کہہ سکتے، ہارے ہوئے کو ناکام نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے ہارا ہوا کامیاب ہو اور جیتا ہوا ناکام ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں بھی جیتا ہو آگے بھی جیتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے یہاں بھی ہارا ہو اور آگے بھی ہارا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت کا جہان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جزا کی جگہ نہیں بنایا۔ آگ بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایک انگارہ زمین پہ رکھو، دنیا کے پہاڑ پگھل کے پانی بن جائیں گے۔ ایک ڈول پانی سمندر میں ڈالو، دنیا کے سمندر ابل جائیں گے۔ جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک سب خوشبودار ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ جنت کی عورت دوپٹہ لہرا دے تو ساری کائنات معطر ہو جائے، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جھلک دکھا دے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، برداشت نہ کر سکیں آنکھیں۔ ایک تھوک سمندر میں ڈالے، جنت کی عورت میں تھوک نہیں ہے، اور ایسے ہی لعاب جمع کر کے ایک تھوک بنا کے سمندر میں ڈال دے، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ ایک پانی کا قطرہ 7 سمندر میں ڈالو، سمندر شہد بن جائیں۔ زمین میں ڈالو، زمین شہد بن جائے۔ پہاڑوں پہ ڈالو، پہاڑ شہد بن جائیں۔ میرا اللہ اسے دن میں روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، مہکاتا ہے، اسے اجلا بناتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، اسے ہر دفعہ کہتا ہے اور خوبصورت بن جا، اور خوبصورت بن جا۔ اس کے حسن و جمال کے لیے کوئی الفاظ نہیں، جہنم کی عذاب و بلا کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا۔ یہ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی خوشخبری ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی بشارت ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا۔ جنت والوں کو کہا جا رہا ہے تمہیں تمہارا رب دیتا جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا کچھ تمہارے لیے سامان تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمہیں دینے کے لیے، تمہیں نوازنے کے لیے۔ یہ دنیا ایسے ہی چلے گی،
رونے والے بھی، ہنسنے والے بھی، ناچنے والے بھی، تڑپنے والے بھی، اللہ کے نام پہ کٹنے والے، قوم کے نام پہ کٹنے والے، قومیت کے نعرے لگانے والے بھی یہیں بسیں گے، اور اللہ کے دین کے نعرے لگانے والے بھی یہیں بسیں گے، قوم کے نام پہ مرنے مارنے والے بھی اسی دھرتی پر رہیں گے، اور اللہ کے نام پہ مرنے والے بھی اسی دھرتی پر رہیں گے۔ پھر ایک دن سب کو زمین نگل جائے گی اور موت انہیں تہہ خاک پہنچا دے گی۔ پھر ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، اور ایک اس کائنات کی موت ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيلا۔ یہ میں سب قیامت بتا رہا ہوں، موت بتا رہا ہوں، کائنات کی موت، ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک کائنات کی موت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ میرے رب کی پکار سنو سنو، آج کے لوگ تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، اللہ کو مطلوب بناؤ، مال کی پوجا سے ہٹو، صنعت و حرفت کے پجاری مت بنو، صوبے کے، قوم کے، وطن کے پجاری مت بنو۔ نہ ہم قوم کے ہیں نہ وطن کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے نام پہ اٹھنا، یہ میرا تمہارا راستہ ہے۔ کدھر گم ہوئے جا رہے ہو؟ کہاں کھوئے جا رہے ہو؟ یا موت سے لڑ کے دکھاؤ یا یہ طرز زندگی بدلو، یا اللہ کا انکار کر دو، یا اس کی دوزخ بجھا دو، یا اس کی جنت جلا دو، یا یہ طرز زندگی بدلو، یا قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، یا موت کے فرشتے کو مار کے دکھا دو، یا موت کو ہٹا کے دکھا دو، یا موت سے لڑ کے دکھا دو، یا یہ طرز زندگی بدلو، ورنہ میرے رب کے عزت کی قسم جو گواہ ہے اور سن رہا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کے بتا رہا ہوں، خوفناک گھاٹا دیکھو گے، خوفناک تباہی دیکھو گے، خوفناک بربادی دیکھو گے، پھر تم کہو گے ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا، یہ ہیں ہمارے سردار، یہ ہیں ہمارے لیڈر جنہوں نے ہمیں جہنم کا دھکا دیا اور راستہ دکھایا، انہیں ہمارے ہاتھ میں دے، آج ہم انہیں مسل دیں اور انہیں روند دیں، لیکن 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 میرا اللہ کہے گا تم بھی جلو گے، یہ بھی جلیں گے۔ انا کل فیہا، سب جلو، ان اللہ قد حکم بین العباد، آج اللہ کھرا فیصلہ کر چکا ہے۔ جزا سزا کی جگہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہوتی تو آل رسول کا خون بہتا۔ حسین بن کون بن علی بن کون بن فاطمہ، فاطمہ کون بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، ذبح کیا جا رہا ہو، سر کاٹا جا رہا ہے،
وہ آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی موجود، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود. جیتنے والے کو کامیاب نہیں کہتے، ہارنے والے کو ناکام نہیں کہتے. جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب، چاہے ہارا یا جیتا. جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام، چاہے ہارا یا جیتا. بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی طلب اپنی طلب بناؤ، اللہ اپنی منزل بناؤ. اس سے سچا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا وفا والا کوئی نہیں. اذکرک وتنسانی واستترک فلا تخشانی. میرے بندے تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. تو گناہ کرتا ہے، میں چھپا دیتا ہوں. تو مجھے للکارتا ہے گناہوں سے. عبیدی یبارزوننی بالعظائم. تو مجھے کبیرہ گناہوں سے للکارتا ہے اور میں تجھے تیری خوابگاہوں میں سلاتا ہوں. تجھے نیند کی لوریاں دیتا ہوں، زمین کا فرش بچھاتا ہوں، ہواؤں کو نسیم و صبا بنا کے چلاتا ہوں، بارش برساتا ہوں، کلیجہ زمین کا پھاڑتا ہوں، دانے گٹھلی کو پھاڑتا ہوں، تیرے اوپر درخت کی چھاؤں دیتا ہوں، 7 پھل دیتا ہوں، پھلوں سے دودھ دیتا ہوں، پھول میں مہک دیتا ہوں. کروڑوں جانور تیرے نام پہ قربان کر کے تیرے دسترخوان پہ سجا دیتا ہوں. سورج چاند تاروں کی گردش کو تیری خدمت پہ لگا چکا ہوں. زمین آسمان کے فرش تیرے لیے، آسمان کی چھت، زمین کا فرش. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کبھی فرصت ملے تو میرے آسمان کو دیکھ لینا کہ کس نے اٹھایا، اونٹ کو دیکھ لینا کس نے بنایا، پہاڑوں کو دیکھنا کس نے گاڑے، زمین کو دیکھنا کس نے بچھایا فرش. امن جعل الارض قرارا. زمین میں بیٹھنے کی جگہ کس نے دی. وجعل خلالها انہارا. سندھ راوی پنجاب، نیل فرات دجلہ، یہ دریا کس نے بہائے. وجعل لها رواسی. پہاڑ کس نے گاڑے. وجعل بین البحرین حاجزا. کڑوے میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا. الہ مع اللہ. ہے کوئی اللہ کے سوا تو بتاؤ. الہ مع اللہ. ہے کوئی اللہ کے سوا تو بتاؤ. الہ مع اللہ. کوئی ہے تو بتاؤ. نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے تو کیوں نہیں اس کے آگے جھکتے. الہ مع اللہ. ہے کوئی نہیں. پھر اللہ کا گلہ سنو. بل ہم قوم یعدلون. پھر مجھے تو تم چھوڑ ہی جاتے ہو. الہ مع اللہ. ہے کوئی میرے سوا نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. تم کراچی کے اکثر مجھ سے پھر کیوں غافل ہو. الہ مع اللہ. ہے کوئی میرے سوا نہیں. قلیلا ما تذکرون. لیکن میں یاد تو بڑے تھوڑوں کو آتا ہوں، اکثر نے تو مجھے بھلا دیا. ہاں بھائیو، اللہ کو راضی کرو، یہی زندگی کی معراج ہے. ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو، تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ لگ جائیں، پاؤں میں بیڑیاں نہ پڑ جائیں، گلے میں توق نہ ڈل جائے، اور میرے اللہ کی پکڑ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت، بڑی خوفناک. ہاں میرے بھائیو، دھوکے میں نہ آنا. آج دنیا دھوکے بازوں سے بھری ہوئی ہے. آج دنیا نو سر بازوں سے بھری ہوئی ہے. وہ دھوکے باز نہیں ہے جو تمہارا مال لوٹ لے، اس نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. تمہارا مال اللہ کے پاس جمع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، تمہیں آخرت میں مل جائے گا، یا اللہ دے گا یا اس سے دلوائے گا. دھوکے باز وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ہٹا دے، جو تمہیں مال کا پجاری بنا دے، جو تمہیں قوم کا پجاری بنا دے.
جو تمہیں پیسے کا پجاری بنا دے، جو تمہیں لذتوں کا پجاری بنا دے، جو تمہیں خواہشات کا غلام بنا دے، جو تمہیں اللہ کا باغی بنا دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنا دے. اے ہے کوئی لاؤ ایسا رہبر، کوئی لاؤ تو ایسا لیڈر، کوئی ایسا رہبر مجھے دکھاؤ جو دشمنوں کے وار سہ کر بھی ان کی ہدایت کی دعا کر رہا ہو. تم تو بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہو، کلمے والا کلمے والے کو قتل کر رہا ہے. تمہیں نہیں خبر سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے. آگ بجھا دو دوزخ کی، پھر جو مرضی کرو. اور اگر آگ جل رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں، سن لو، سب سے خوفناک عذاب جہنم میں دو آدمیوں کو ہونے والا، ایک قاتل ایک سود خور. ایک قاتل ایک سود خور اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے، توبہ پر تو اللہ دھرتی گناہوں سے بھر دے، آسمان تک گناہوں کی لگا دے ڈھیریاں، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ بات تب ہے جب توبہ نہ کرے، یہ بات اس وقت ہے جب وہ دلیر ہو کر گناہ کرے اور اسی غفلت میں مر جائے. یہ مارا گیا، اس کی خیر نہیں. ہاں جو توبہ کر گیا اس کے لیے میرے رب کے دروازے بڑے وسیع ہیں، بڑے کھلے ہوئے ہیں. لو جئتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے زمین بھر گناہوں سے، پر یہ بھی تھوڑی ہے. کتنے کر؟ لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تو اپنے گناہ کو تہ بتہ لگاتا جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو لغفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی. معاملہ تب خوفناک ہے اگر توبہ نہ کی. تو اگر کسی کو راہبر لیڈر بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بناؤ جو تمہیں اللہ سے ملانے والا ہے، جو قاتلوں کے لیے بھی دعائیں دینے والا ہے. احد کی لڑائی میں شکست ہو چکی ہے، حمزہ جیسا شیر شاہ سوار شہید ہو چکا ہے، اس کا ناک کٹ چکا ہے، کان کٹ چکے ہیں، کلیجہ نکالا جا چکا ہے، آنتیں کاٹ دی گئیں، کلیجہ نکالا گیا، ہندا نے چبا کے پھینک دیا. اور میرے نبی پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، چند لوگ سینہ سپر ہوئے. شجاعت تو جرأت تو چھوٹے الفاظ ہیں، پر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور لفظ کوئی نہیں. زمین آسمان نے قربانی، محبت، فنائیت، وفا، اخلاص کے عجب نمونے دیکھے. چند آدمی نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے لیا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ، عبادہ بن صامت، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے لیا. عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 10-12 آدمیوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا. قتادہ بن نعمان، یہ چند نام تقریباً یہی لوگ ہیں، تقریباً سارے سنا دیے. ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ابو دجانہ، سہل بن حنیف، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی، عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور سارا حملہ ان 12 آدمیوں پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور یہ سینہ سپر ہیں. تیر سہتے سہتے حضرت طلحہ کا سارا ہاتھ ختم ہو گیا، شل ہو گیا. قتادہ بن نعمان سینہ سپر ہوئے،
سارا سینہ تیروں سے بھرا، ایک تیر آنکھ میں لگا، وہ پار ہو گیا۔ تو نے یوں مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا، آئے ہائے ہائے، تو کیا رویا ہے وہاں میرا نبی، کیا آنسو نکلے ہیں، اب یوں چہرہ خون آلود، آنکھ کیما بن گئی۔ قربانیاں دینی ہے تو اس کی ذات پر دو، کیا پیسوں پہ مر رہے، کیا قومیت پر مر رہے، کیا وطن پر مر رہے، کیا منبری پہ مر رہے، کیا صدارت و وزارت پہ موت آ رہی ہے، بے مقصد موت، گھٹیا موت۔ انسان کیا مرا، ایک جانور مر گیا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے تیر کھینچا، باہر نکالا، اور وہ آنکھ کا کیما اور خون ہتھیلی پہ جمع کیا، پھر اس کو یوں انگلیوں میں اٹھایا اور قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اوپر اپنی ہتھیلی کو یوں رکھا اور کہا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کے حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب اپنے ہاتھ کو واپس کیا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمکدار بن چکی۔ یہ حصار توڑ نہیں سکے، حصار توڑ نہیں سکے۔ 1000 کا لشکر لوٹ کے آیا ہوا ہے اور حصار توڑ نہیں سکے، 12 آدمیوں کو توڑ نہیں سکے۔ تو پھر عتبہ بن ابی وقاص نے دور سے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے مارا، وہ اس تیز سے نکلا کہ روکتے روکتے بھی ان کو بھی توڑتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ جا کے لگا، اور اللہ کے رسول یوں پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ آنکھوں یہاں آ کے لگا، پیچھے گردن میں، یہاں گدی میں آ کے لگا، یہاں تو یہاں سارا نروس سسٹم ہے، تو آپ بے ہوش ہو گئے، ادھر چہرہ خون آلود، ادھر دانت ٹوٹ گئے، ادھر بے ہوشی۔ تو ہائے، میں کیا جانوں محمد مصطفیٰ کیا ہے، اس کی قیمت تو صحابی سے پوچھو کہ وہ کیا تھے، میں اور آپ کیا جانے، پیسے کے غلام، شہوتوں کے غلام، نفس کے غلام۔ اس وقت کیا آنسو بہے ابو بکر و عمر کے اور علی و طلحہ کے اور سعد اور عباد کے، اور کیا ایک نا امیدی کی لہر آئی کہ مر گئے، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا ہے، اب اٹھے ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب تو ان کے لیے آپ بددعا فرما دیں، بددعا فرما دیں۔ تو تمہارے نبی کے ہونٹ ہلے ہیں، اور صحابہ نے سمجھا کہ اب ان پر قیامت ٹوٹ گئی، لیکن ہونٹوں سے کیا ادا ہوا ہے، تم اس کی امت ہو، جو ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہو، تم اس کی امت ہو۔ اس نے کہا واہ یا رسول اللہ، میں قربان، کیا کہا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، میرے رب میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جان کے قاتلوں کو یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اگر میرا نبی کہہ دیتا انہیں ہلاک کر دے تو کیا کچھ ہو جاتا۔ جان کے دشمنوں کے لیے دعائیں، کوئی راہبر لانا ہے تو ایسا لاؤ، کوئی لیڈر لانا ہے تو ایسا لاؤ، تم مانتے ہو تو تمہارے لیڈر تمہارے ہیں، ان کی نہ مانو وہ تمہیں ذبح کر دیں، اور تم اپنے نبی کے دشمن میرے سمیت ہم سب اپنے نبی کے دشمن، زندگی کی ہر ادا خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتر رہی ہے، کاروان زندگی کا ہر عمل میرے نبی کے خلاف جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے، اور یہ عمل پیر اور جمعرات کو میرے نبی کے دربار میں پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت کر رہی، یہ زنا کے اڈے آپ کی امت چلا رہی، یہ شراب کے اڈے آپ کی امت چلا رہی، یہ جو تڑپتے لاشیں ہیں انہیں سکھوں نے قتل نہیں کیا، آپ کی امت نے قتل کیا ہے، یہ جو جلتی ہوئی گوشت کی بدبو ہے انہیں عیسائیوں نے نہیں جلایا، انہیں آپ کی امت نے جلایا ہے، یہ جوئے کے اڈے یہ آپ کی امت چلا رہی ہے، یہ سود کے بڑے بڑے بینک اس میں عیسائیوں نے پیسہ نہیں رکھوایا ہوا، کراچی کے سیٹھوں نے
اور کراچی کے فقیروں نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے. یہاں کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہے، وہ بھی انعامی بانڈ خرید کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بانڈ نکلے گا تو میرے دن پھر جائیں گے. میں مالدار کا رونا کیا روں، ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا دشمن ہے. میں حکمرانوں کا رونا کیا روں، ہمارا تو یہ پتھر توڑنے والا بھی اللہ کا دشمن ہے. یہ بھی انعامی بانڈ خرید کے بیٹھا ہوا جوا کھیل کے اللہ سے دعا کرتا ہے میرا بانڈ نکال دے میرے دن پھر جائیں. جس چیز کو میرے رب نے روکا اسی کو اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے دے. یہ روزانہ جا رہا ہے، یہ عمل جا رہا ہے میرے نبی کے پاس. قیامت آ گئی، ہاں حشر قائم ہو گیا، جنت مہکتی آئی، جہنم بھڑکتی آئی، اور اس نے آ کر ایک چنگاڑ ماری. سارے نبی زمین پر گرے، فرشتے گرے، انسان گرے، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پکار اٹھا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا. عیسیٰ 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 بن مریم، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا. اور ایک طرف دیکھنا تمہارا نبی بھی کھڑا ہوگا، اس کا نوحہ بھی سن لینا. وہ یہ اس کا حق تھا، وہ قیامت کے دن کہتا بدماشو میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ. تم نے میرے دین کو ذبح کیا، تم نے میری اولاد کے خون کی قیمت نہ لگائی، تم نے میری سنتوں کے جنازے اٹھائے، تم نے میری شریعت کو، میری امت کو ذبح کیا، تم نے میری امت کے غریبوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. یہ تھا اس وقت کا تقاضا کہ میرے آپ کے نبی فرماتے دور ہو جاؤ میری نظروں سے. سنو تو صحیح تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. آدم کہے نفسی نفسی، شیس کہے نفسی نفسی، ادریس نوح کہیں نفسی نفسی، شعیب ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ عیسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، زکریا یحییٰ کہیں نفسی نفسی، داؤد و سلیمان کہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کہیں نفسی نفسی، یعقوب و یوسف، اسحاق و اسماعیل و ابراہیم کہیں یا اللہ نفسی نفسی، لوط کہیں یا اللہ نفسی نفسی. سارے نبی پکاریں نفسی نفسی، اور تمہارا اور کائنات کا اور رحمت للعالمین جولی پھیلائے ہاتھ اٹھائے کہے یا رب امتی امتی. یا اللہ یہ جیسے بھی ہیں کمینے ذلیل میری امت ہیں، معاف کر دے. اپنا راہبر تو دیکھو کیسا ہے، پہلے مجھے ایسا راہبر دکھاؤ پھر اس کو چھوڑو. پہلے مجھے ایسا قائد دکھاؤ پھر اس کو چھوڑو. پہلے مجھے ایسا رونے والا دکھاؤ پھر اسے چھوڑو. پہلے ایسا وفادار دکھاؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر موت کے وقت یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بندر اور خنزیر ہوتے. جبریل اندر 9 تاریخ کو جبریل آیا، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے حال پوچھنے. کہا جبریل بڑی تکلیف ہے. پھر 10 کو آیا، پھر 11 کو آیا، پھر 12 آ گئی. جبریل آیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، ملک الموت کی کوئی اجازت ہے آ جائے. آپ نے فرمایا آ جائے. وہ آیا، کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہلی دفعہ ملک الموت نے کسی کو سلام کیا وہ میرا آپ کا رسول ہے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جاؤ، بن پوچھے نہ جاؤ. اور پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟
جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ یہ اگر سوال نہ اٹھا ہوتا تو آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بنا نہیں دیا پچھلی قوموں کو، کونو قردہ، بن جاؤ بندر۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، بن جاؤ خنزیر، تو بنے نہیں۔ قرآن گواہی نہیں دے رہا میرے میں کیا خوبی، اب میں کیا خوبی ہے؟ دعا دو اس کو جس کے آنسو مرتے وقت بھی تمہارے لیے تھے، آہیں رونا تمہارے لیے تھا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ میرے بعد؟ جبریل واپس گیا، پیغام لایا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ الآن قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات نہ اٹھی ہوتی تو آج پتھر برستے، زمین پھٹتی، آگ برستی، بجلیاں گرجتی، ہاں سائے کا کڑکتی، پانی بکھرتے، ہوائیں پاگل ہوتی، سمندر بے لگام ہوتے، پتھر تابڑ توڑ برستے۔ دعا دو اس کو جو جاتے ہوئے بھی تمہارے لیے مانگتا چلا گیا۔ کوئی لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، پھر اس کا راہیں چھوڑ دینا۔ اگر کوئی نہیں اور نہیں، کوئی نہیں اور نہیں اور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے در پہ جھکو، تب اللہ ملے گا، تب اللہ ملے گا۔ اللہ کو پانا ہے تو محمدی بنو، پنجابی نہ بنو، پٹھان نہ بنو، بلوچ نہ بنو، سندھی نہ بنو، عرب نہ بنو، ایرانی نہ بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ کو ایک ہی پسند آیا ہے، اللہ نے ایک سے پیار کیا ہے، جو اس کی اداؤں میں ڈھلے گا اسے بھی پیار کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ناراض ہے، آج ہم سے روٹھا ہوا ہے، اسے مناؤ مرنے سے پہلے پہلے اس کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ ایک مبارک مہینہ دے رہا ہے، اللہ ہمارے نصیب کرے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، یہ غمخواری کا ہے، یہ توبہ کا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے، یہ اللہ کو منانے کا ہے۔ سارا آسمان کا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ یکم رمضان کو آدم ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 18 رمضان یا 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اتارنے کی ابتدا فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پیر کی رات 21 رمضان تھی، 21 کی رات، اور پیر کی رات 21 رمضان، میرے نبی کی پیدائش کا دن، میرے نبی کی وفات کا دن اور نبوت کے ملنے کا دن ایک ہی ہے، پیر کا دن، اور رات کا وقت ہے، روشن ہو گیا غار، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن رمضان، تورات رمضان میں، انجیل رمضان میں، زبور رمضان میں، اور سارے آسمان کے چھوٹے صحیفے رمضان میں۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر، اللہ کی ندا صدا، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے باز آ جا، ابشر واقبل، اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ اللہ نے ہمیں سحری اور افطاری، پہلی امتوں کے لیے صرف افطاری، ہمارے لیے سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ قوم آسان کیا، اجر بڑھا دیا، ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی۔
پہلی امتوں کو صرف افطار ہے، ان کو تراویح کی نماز نہیں دی، ہمیں تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ اس امت کو قرآن دیا، پہلی امتوں کو اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، اس امت کو اپنی کتاب یاد ہوتی ہے، اسے رمضان میں پڑھنے کا حکم دیا، تراویح کی نماز کو بڑا قیمتی بنایا۔ ایک سجدہ تراویح پر، میری بات غور سے سننا، کیونکہ رمضان کے پہلے دن مسجدیں بھرتی ہیں اور تیسرے دن وہ عادی ہو جاتی ہیں اور ہفتے بعد پھر اتنے ہی نمازی رہ جاتے ہیں۔ کتنے گھاٹے کا سودا ہوتا ہے تراویح کا ایک سجدہ۔ کتنے سجدے ہوتے ہیں 20 رکعت میں؟ 40۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو نہ پڑھنے والے کتنے گھاٹے میں گئے؟ 8 پڑھ کے جوتے اٹھا کے جانے والے کتنے گھاٹے میں گئے؟ اور تمہارے کراچی میں ایک اور بدعت جاری ہے، میں نے ابھی وہ دیکھے بینر، 5 روز میں تراویح، 6 روز میں تراویح، کہ 5 دن سن لو پھر موج کرو۔ یہ تمہیں نیکی سے ہٹانے کا چکر ہے، تمہیں نیکی سے ہٹانے کا چکر ہے، کیونکہ جو 5 دن میں قرآن سن لیتے ہیں نا، پھر وہ یا تو پڑھتے نہیں تراویح یا الم تر کیفا پہ ٹرکاتے رہتے ہیں۔ مسافر، سفر کرنے والا، اس پر تو ویسے ہی تراویح کوئی نہیں۔ سفر آنے جانے والا 5-6 دن میں قرآن سن لے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اشتہار کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن ہمارے پاس تراویح پڑھو پھر چھٹی ہے، پھر الم تر کیفا سے اپنا کام چلاتے رہو۔ یہ تمہیں اللہ سے ہٹانے کا شیطان کا نورانی جال ہے، یہ شیطان کا نورانی جال ہے۔ ہاں، پہلے دن سے قرآن شروع ہو اور 29 پہ ختم ہو، یہ ترتیب ہے صحابہ کی، یہ ترتیب ہے اس امت کی۔ ہر چیز میں شارٹ کٹ، یہ نورانی جال ہیں۔ تراویح کی عظمت نکل جاتی ہے۔ 3 دن میں قرآن، جو 10 سپارے ایک رات میں سنے گا، کیسے سنے گا؟ یا سوئے گا یا بیٹھ کے باتیں کرے گا، جب رکوع قریب آئے گا تو کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے گا، یا جو کھڑا ہوا ہے تو اونگتا ہوا وہ کہہ رہا شکر ہے 4تھے دن میں نے چھٹی لگ جاؤں، جان چھٹ گئی تراویحاں، جان چھٹ گئی، 5 دن پڑھ لی، جان چھٹ گئی۔ یہ سب شیطان کے نورانی جال ہیں۔ عظمت تب ہے، شروع سے لے کر آخر تک سنو۔ ایک آدمی کو پتا ہے میرا سفر ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ سن لے، ہفتے میں سن لے، 10 دن میں سن لے، 5 دن میں سن لے، لیکن ایک اشتہار لگا ہوا، میں نے تو ابھی اشتہار دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں رمضان کے قریب آیا ہی پہلی دفعہ ہوں کراچی میں، تو میری نظر میں ایک عجیب بات تھی، اشتہار لگا ہوا 5 دن 5 روزہ تراویح، ایک لگ جائے تھا 6 روزہ تراویح۔ میرے رب نے، میرے نبی نے تو 29 روزہ تراویح بنائی ہے، یہ تم نے 5 روزہ کہاں سے نکالی ہے اور 6 روزہ کہاں سے نکالے ہے؟ اللہ کے قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کون 6 دن میں سن سکتا ہے اہتمام کے ساتھ، اور کون 6 دن میں سنا سکتا ہے سوز کے ساتھ؟ قاری کے سر پہ سوار ہوتا ہے، ختم کروں، جلدی پڑھوں۔ تمہارے سر پہ سوار ہوتا ہے کوئی، آج ایک دن، آج دبا مک گئی، جان چھٹ گئی، مک گئی۔ عظمت اور احترام دو، شروع سے لے کر آخر تک قرآن کے سننے کی ترتیب بناؤ۔ یہی سنت تھی صحابہ کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے سارے صحابہ کو حضرت عمر نے جمع کیا اور شروع سے لے کر آخر تک 29 دن قرآن سنا جاتا تھا اور تراویح کی نماز ادا ہوتی تھی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وطروں میں دعا کرانے کا حکم دیا۔ یہ جو حرمین میں دعا کروائی جاتی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب امام نے نماز
پڑھائی اور آخری رکعت میں وتر کے پہنچے تو پھر آخری تراویح میں پہنچے، ختم قرآن میں پہنچے تو حضرت عثمان نے آخری تراویح سے پہلے فرمایا کہ تم نے دعا کرنی ہے، رکوع سے پہلے تم نے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کیا دعا کروں؟ فرمایا جو اللہ تیرے دل میں ڈالے تم کہنا، ہم آمین کہیں گے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے جو حرمین میں ادا کی جاتی ہے کہ آخری رکعت میں دعا مانگی جاتی ہے۔ تو قرآن کی عظمت ایک تو پہلے ہی دلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ 6 روزہ تراویح، یہ 5 روزہ تراویح، یہ تو اس کو ستیاناش کر دینے والی چیز ہے، قرآن کی ہیبت کو نکال دینے والی۔ تم 29 دن اپنے آپ کو اللہ کے کلام کا پابند نہیں بنا سکتے تو تم ساری زندگی کیسے پابند بناؤ گے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا؟ اور تراویح کی نماز 29 دن جب ہوتی رہتی ہے تو آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے روزے، رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں، رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے، کیوں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 نام تو عربوں نے رکھے، 12واں میرے اللہ نے رکھا کہ قرآن تو عربوں سے بھی پہلے اللہ نے بنا دیا، پڑھ دیا۔ تو رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان کہتے ہیں جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزے دار جب بھوک اور پیاس کی آگ میں وہ بھڑکتا ہے تو ایک بھٹی بنتی ہے، اس میں اس کے سارے سال کے گناہ اللہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ 29 روزے گزرتے ہیں اور اس کی بھوک پیاس کی بھٹی میں اس کے سال کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو کے اڑ جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان تمہارے گناہوں کے جل جانے کا مہینہ آ گیا، غمخواری کا مہینہ آ گیا۔ شب قدر اللہ نے عطا فرمائی، 1000 برس مہینوں کی بندگی سے بہتر، بخشش کے عام اعلان، 4 آدمی محروم ہو جائیں گے۔ پہلے توبہ کر لو، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، دل میں بغض پالنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، یہ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ لہذا اسے پہلے دل صاف کرو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، لڑائی جھگڑے چھوڑو، اگر شراب کی عادت ہے توبہ کرو تاکہ رمضان کی برکتوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو نیت کرتے ہو، ایک تو سارے بھائی توبہ کرو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، رمضان آئے تو وہ بدر والا اللہ رمضان بنا دے اور فتح مکہ والا رمضان بنا دے۔ تو اس سے پہلے ہم توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کو منا لیں۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک بات بتا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ متعلق ہے صدقہ فطر کے۔ ہمارے ہاں صدقہ فطر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، یہی علماء بتاتے ہیں جو 70-80 100 روپے بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی جو صدقہ فطر دیتے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ میں مالدار ہیں وہ اس کو ادا کریں تو غریب بھی دعا دے گا، تمہارا بھی زیادہ بھلا ہوگا۔ ہمارے نبی صدقہ فطر کشمش دیا کرتے تھے اور کھجور دیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ صدقہ فطر کشمش کی شکل میں 3 کلو ادا کرو تو وہ جا کے بازار میں پوچھو تو 100-125 روپے کلو تو ہوگی کشمش، ہیں؟ اس سے زیادہ ہے۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 500-600 روپے بن جائے گا، ویسے بنے گا 80 روپے، اب جو ریٹ بڑھا ہے تو 80 روپے بن جائے گا، 70 روپے بن جائے گا، لیکن اگر تم کشمش کے حساب سے دو تو کوئی 500-600 روپے بن جائے گا۔
ایک گھر میں 4 افراد ہوں تو 2000 روپیہ ایک گھر سے کسی غریب کے گھر میں جائے گا تو اس کی کوئی عید تو اچھی گزرے گی. اور اگر اسی گھر میں سے 200 روپیہ جائے تو کتنا پست ہو گیا معاملہ. اچھا کشمش سے نیچے کھجور آ جاؤ تو کھجور 70-80-100 روپے کلو ہے تو وہ 250-300 روپے ایک آدمی کا بن جاتا ہے صدقہ فطر. تو جو آپ میں مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں ترغیباً کہہ رہا ہوں کہ صدقہ فطر کھجور کے مساوی پیسے نہ دو بلکہ 3 کلو کشمش دیکھو جو بازار میں سب سے اچھی ہو اس کا ریٹ معلوم کرو, اس کے حساب سے گھر کے افراد کے پیسے بناؤ اور وہ غریب تک پہنچاؤ. تمہارا بھی بھلا ہوگا اس کا بھی بھلا ہوگا. اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر کھجور پر آ جاؤ, اس کے حساب سے دو تو چلو ذرا اس سے نیچے ہو گیا. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو گندم کے حساب سے تو موجود ہے ہی, وہ تو ہے ہی, اس کے حساب سے دے دو. لیکن اگر آپ کشمش کے حساب سے دیں گے تو اللہ بھی زیادہ خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا. اول تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں, بس وہ اخبار میں پڑھا صدقہ فطر گندم 80 روپے, میں کہا چلو بھائی دے دو. میں آپ کو اضافہ بتا رہا ہوں کہ تم صدقہ فطر ادا کرو کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے. آخری درجہ ہے یہ تو بخیلوں والا درجہ ہے کہ وہ اپنا ترکا چھوڑو 80 روپے دے کے. سخی بنو, بخیل نہ بنو. اللہ کی سخی سے دوستی ہے اور بخیل سے دوستی لگتی ہی کوئی نہیں. سخی بنو, سخی. یہ میں ان پہ حیران ہوتا ہوں, یہ لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو, یہ مہمان کو کھانے پہ کیوں بٹھایا, یہ تو اجتماعی کھانا تھا, بغیر مشورے کے کیوں بٹھایا. یہ خاک تبلیغ کریں گے, یہ ہمارا اصول نہیں, یہ تو تبلیغ کا اصول نہیں. خاک ڈالو ایسے اصولوں پر جو تمہیں بخل سکھا رہے ہوں. اصل میں یہ تبلیغ کا اصول نہیں ہے, یہ بخل کا اصول ہے کہ دل تنگ ہیں, دل چھوٹے ہیں, کہیں خرچہ زیادہ نہ ہو جائے. یہ راستہ تو ہے جھگی پھوک تماشا ویک, یہ تو سب کچھ لگا دینے کا راستہ ہے. یہاں اس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. غریب کیسے کھانے کو, غریبوں کا اللہ بھی نہیں بھائی کھانے کھلاؤ. وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. میرے نبی نے مدینے پہنچ کے سب سے پہلا خطبہ یہ دیا تھا, مجھے اگر کھانے کھلانا ہمارا اصول نہیں, ہم لوگوں کو کام سے اٹھاتے ہیں, کھانے پہ نہیں اٹھاتے. اصل میں بخل ہے, اندر بخل ہے, اور بخل کو 3 شکل دی ہوئی ہے. میرے نبی نے جب تبوک میں مال تقسیم کیا تھا تو سب مکے والوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ یہ سچا نبی اتنا بڑا سخی ہو سکتا ہے. صفوان بن امیہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو سچا رسول ہے, اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تم اس پہ لڑتے رہے تو یہ تو کھانا کھلانا ہمارا اصول ہی نہیں. عجب بات ہے بھائی, میرے نبی نے مدینے کا پہلا خطبہ دیا, کھانے کھلاؤ, سلام پھیلاؤ, رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو, راتوں کو اٹھ کے نماز ادا کرو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بخیلوں کا جہان ہے. کھانا نہیں کھلاتے, ہم کھانے پہ نہیں اٹھاتے, ہم قربانی پہ اٹھاتے. قربانی نہیں, بخل ہے.